بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور 3 خبریں انتہائی اہم، تینوں بریکنگ نیوز ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلی خبر جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یو ایس کے حوالے سے ہے اور رشیا کے ساتھ لنک کرتی ہے، اور وہ ہے لیورڈ آسٹن کا دورہ جو 3 ممالک کا کر رہے ہیں اس ٹائم۔ حیرت کی بات، سب سے پہلی بات حیرت کی یہ ہے کہ امریکہ نے افغان پیس پروسیس کے اندر اب کی بار سٹنگ نہیں کی، نہ ہی وہ 19 کو بیٹھا، نہ ہی وہ 20 کو بیٹھا، اور 3 ملکی دورے کے اوپر وہ روانہ ہو گیا ہے۔ رومانیہ، جارجیا اینڈ یوکرین۔ اب یہ ایک عجیب و غریب دورہ ہے، لیکن بہرحال ہم اس بات سے ہٹیں گے تو نہیں کہ یہ دورہ یہاں کیوں ہو رہا ہے۔ رومانی کی بات پوچھیں گے تو وہ ایک نیٹو کا ملک ہے، نیٹو کے ساتھ جڑا ہوا ملک ہے، اور اگر آپ جارجیا کی بات کریں گے تو اس کی ویلیو جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جارجیا میں تقریباً 2008 کے اندر غالباً جو ہے وہ رشیا گھس گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ علاقے اس کے ٹوٹ گئے تھے یا توڑ دیے گئے تھے، اور مطلب میپ چینج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوکرین کا دورہ کریں گے۔ اب یوکرین کا تو بہت ہی لمبی چوڑی اس کی ہسٹری ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ اس کو ملائیں گے رشیا کے ساتھ تو اس کا جو علاقہ تھا کریمیا وہ چلا گیا ہے اس سے، تو یعنی کہ یہ جو علاقے ہیں، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے رشیا کے ساتھ ان کا معاملہ رہا ہے، یعنی کہ ایک ایپیسوڈ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس کا حصہ بھی رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ یہ بلیک واٹر کہہ رہا ہوں، بلیک سی کے ممالک ہیں، یہ جو بلیک سی کا علاقہ ہے یہ اس کا معاملہ آتا ہے، اور یہاں پر جو ہے جو آسٹن لیورڈ ہیں وہ آئیں گے، آئے ہوئے ہیں، دورہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ابھی ریسنٹ واقعہ کیا ہوا ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو یہ جو بلیک سی ہے اس کے اندر ان کے جو فضائی جہاز ہیں وہ اس کے اوپر آ گئے تھے، وہ کس کام سے آئے تھے پتہ نہیں ہے، لیکن سنا ہے کہ ان میں بامبرز بھی تھے اور اس میں فائٹرز بھی تھے۔ وہ فائٹر کون سے تھے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں، رشیا نے جو ہے، یہ آپ خبر دیکھ رہے ہیں، رشیا نے وہ فائٹر جیٹ جو ہیں اس کو ایسکارٹ کیا، یعنی کہ اس کے ساتھ جڑ گئے وہ، اور اس کو کہا کہ چلیں جی شاباش، آپ کو ہم ڈراپ کر دیتے ہیں، سی آف کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، نمبر 1 کیونکہ جب پاکستان کے اندر جب داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی سب میرین، وہ ٹھیک ہے وہ 200-250 کلومیٹر دور تھی، مگر اس کا راستہ تو یہی تھا نا، اس کی جو رخ تھا تو یہی تھا کہ وہ پاکستان داخل ہونا چاہتی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس کو انتباہ کیا، وارننگ دی، اور اسے کہا کہ آپ لاک ہو چکے ہو، کیا کیا جائے، اور انہوں نے وہاں سے یو ٹرن لے لیا۔ یہ جو بڑے ممالک ہوتے ہیں نا، جن کا ظرف بڑا ہوتا ہے، جو ممالک بڑے ہوتے ہیں، دماغی طور پر بڑے ہوتے ہیں، یا طاقتور ممالک جو ہوتے ہیں، ان کا یہ بیہیویئر ہے کہ وہ، آپ نے کہا نا کہ اکثر لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا مار کیوں نہیں دیا، میزائل مار دیتے، چھوٹی بات ہے یہ بڑا، یہ جو رشیا ہے نا، میرے لیے اگر آپ اس کو، اگر دونوں کو آپ ظرف چیک کریں گے بٹوین یو ایس اینڈ، تو رشیا کا ظرف بڑا ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک بار تو نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ 3rd ٹائم ہو گیا پاکستان کے ساتھ، کر دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ رشیا کے ساتھ تو ڈیلی ہو رہا ہے، یعنی کہ انہوں نے جاپان سی کے ساتھ کام کیا، واپس بھیجا ان کو، سمندر میں بیڑا آ گیا واپس کیا، بلیک واٹر میں بلیک سی میں آ گئے تھے واپس کیا، یہ کل کا واقعہ پھر انہوں نے اسکاٹ لے آئے اور اسکاٹ کر کے ان کو باہر لے گئے۔ تو یہ تو ڈیلی ہو رہا ہے، وہ تو نہیں مار رہے، سمندر ہو یا فضا، رشیا کے ساتھ چل رہا ہے معاملہ، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بڑا ظرف دکھاتے ہیں، کہتے ہیں آئے ہم آپ کو اسکاٹ کرتے ہیں، آئے ہم آپ کو چھوڑاتے ہیں۔ تو جو پاکستان کا مزاج ہے وہ بھی بہت بڑا ہے اور بہت اس کا اعلیٰ ظرف ہے، بہت ہی ایک پروفیشنل طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے ہر معاملے کو، کیونکہ ایسا ہی سے کرنا چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ دوسری خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، NDTV کی خبر ہے، ڈیڈلی پونچھ انکاؤنٹر ان جموں اینڈ کشمیر انٹرز ڈے 9۔ اب یہ تقریباً 11واں دن لگ چکا ہے اس کو، یہ خبریں چل رہی ہیں، مسلسل چل رہی ہیں، تقریباً 10 کی جو خبر اس ٹائم آ گئی تھی، اب پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہوں گے، اور حقیقت کی کیا بات ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ یہ تقریباً سب سے لمبا انکاؤنٹر چل رہا ہے، لمبی جنگ چل رہی ہے، ایک آپ منی وار کہہ سکتے ہیں، بٹوین مجاہدین، فریڈم فائٹرز اینڈ جو لیگلی ان آکیوپائڈ، جو وہ ہے آکیوپائڈ بلکہ کشمیر ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے اندر کامیابی کس سے ہو رہی ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے، تو اگر میں ان کی خبر پڑھ لیتا ہوں، مطلب اگر ہم اپنی بات نہ کریں تو ہم ان کی اگر بات پڑھ لیں، تو کہتے ہیں کہ 9 سولجر انکلوڈنگ 2 جونیئر کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ JCO وہ کلڈ ہو چکے ہیں، لائن آف ڈیوٹی اور فائٹنگ دیز ٹیررسٹ سنس لاسٹ منڈے ان unclear if any terrorists have been killed since no bodies
have been found. ابھی کسی کی باڈی نہیں وہاں سے ملی, یعنی کہ کسی مجاہد کی, کسی فریڈم فائٹر کی باڈی نہیں مل رہی, لیکن ہمارے جو ہے وہ مرے جا رہے ہیں, تقریباً 10 مر چکے ہیں. تو اب وہ تعداد بڑھ چکی ہوگی, 2 دن ہو چکے ہیں, تعداد بڑھ چکی ہوگی. تو صورتحال وہاں پر جنگ کا ماحول ہے. آپ مجھ سے یہ بھی جان سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پر کیا اچانک ہوا ہے یا کیا ہوا ہے, ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آیا. تو میرے حساب سے یہ ہم گمان کر سکتے ہیں کہ اسلحہ جمع کرنے کا ایک پروسیس وہاں پر جاری ہوگا, کیونکہ جہاں پر یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, جس جنگل سے یہ اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ چاروں طرف آرمی ہے, بھارتی آرمی ہے. تو یا تو ان کو بھارتی آرمی خود اسلحہ دے رہی ہے کہ ہمیں مارو, تو یا ان کے پاس اپنا اسلحہ ہے. تو اگر اپنا اسلحہ ہے تو وہ 10 دن یا 11 دن کے بعد بھی ختم نہیں ہوا, تو اسلحہ بہت زیادہ ہے. اور ان کی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں فوج چینج ہو رہی ہے, چینج بھی ہو رہی ہے, مر بھی رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے مجاہدین 10 دن لگاتار 12 دن سے لگاتار لڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یہ سمجھیے کہ اس کا افیکٹ کہاں سے آیا ہے. یہ تو خاموش تھے, یہ تو نہیں لڑ رہے تھے, تیاری کر رہے تھے. طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی, جس کو بھارت نے 370 اور 35 کے بعد کہا کہ جی بالکل ہی سکون ہو گیا ہے, اور ابھی بالکل ہی بے سکونی ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ جو یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی ان معاملات کے اندر تاریخ پڑھیے, ٹھہراؤ بھی آتا ہے, رکاوٹ بھی آتی ہے, خاموشی بھی آتی ہے, اور طوفان بھی آتا ہے. تو یہ تو ایک چلتا ہے معاملہ. کبھی بھی یہ سموتھ نہیں ہوتا کہ آپ بولے کہ ہر وقت فائٹ ہو رہی ہوگی یا ہر وقت خاموشی ہوگی. لیکن یہاں پر جو افیکٹ ڈالا ہے نا اس چیز نے, میں سمجھتا ہوں, آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا, میرے حساب سے ان لوگوں نے دیکھا ہے افغانستان کے معاملات کو, کہ اگر افغانستان کے اندر انہوں نے نیت کی تو انہوں نے جو چاہا حاصل کیا. ان کے سامنے کون کھڑا ہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس فار دیم. نیٹو کی فوجیں ہیں, امریکہ کی فوجیں ہیں, ان کو فل سپورٹ ہے, اندر بھی باہر بھی ایجنسیوں کا جال ہے. بھائی بہت مشکل صورتحال ہے, لیکن ان سب کو طالبان اگر ہرا سکتے ہیں تو ان مجاہدین کا یہ ایمان جاگ گیا ہوگا کہ بھارت کی فوج ہی تو ہے اور اکیلی فوج ہے, ان کو تو ہم تھوڑا بہت معاملہ ان کے ساتھ بنا سکتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز نے ان کو ٹگر کیا ہو اور ایک دل میں ان کی بات آئی ہو کہ ہم کر سکتے ہیں. اور آخری خبر آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں, وہ پاکستان اور ترکی کے مشترکہ پروڈکشن ہوگی. وہ صلاح الدین ایوبی کے اوپر جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں سیریل. اور اب آپ اگر ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے عثمان کارلوس یا سلطنت عثمانی کے اوپر جو سیریل چل رہی ہیں وہ دنیا بھر میں ترجمہ ہوتی ہیں, دنیا بھر میں پسند کی جا رہی ہے. اور اس ٹائم اگر آپ اس کو چیک کریں تو دنیا کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ اس کو آپ مان سکتے ہیں, اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ڈرامہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو ابھی جو آپ اگر یہ خبر آپ دیکھ رہے ہیں تو عمران خان کا کہنا ہے کہ صلاح الدین ایوبی تاریخ کا ایسا کردار ہے جس کی مغرب میں مثالیں دیتا ہے. لیکن اس کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ فائٹر تھا, یہ وہ مجاہد تھا جس نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا مکمل طور پہ, اور یروشلم کو فتح کرتے ہی وہاں پر کہہ دیا تھا کہ سب کو عام معافی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کے اوپر ڈرامہ بنایا جائے گا تو یروشلم کی فتح, مسلمانوں کی یروشلم کے اوپر فتح دکھائی جائے گی. میں اسپیشلی اس پوائنٹ کو, ویسے تو ہسٹری بہت بڑی ہے, بہت ہی رچ اس کی ہسٹری ہے, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اس ڈرامے میں مین بات کیا ہوگی کہ یروشلم کا آس پاس کا علاقہ, اسرائیل جو اب ہو گیا ہے, اور مقبوضہ بیت المقدس, یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہیں. مشترکہ پیشکش ہوگی ترکی اور پاکستان کے حوالے سے. انتہائی شاندار یہ ڈرامہ ہوگا, اور اگلے اپریل سے شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور شوٹنگ کے ساتھ ہی یہ ڈرامہ آن ایئر ہوگا. امید کرتا ہوں کہ بہت ہی شاندار ہوگا, بہت مزہ آئے گا, اور آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی دیکھوں گا. اللہ حافظ.